الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید صدق اللہ العظیم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا لعن الریح عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تلعنوا الریح فإنها مأمورة وأنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه رواه الإمام الترمذي رحمه الله. بزرگو، پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس دنیا اور آخرت کے بیچ میں بہت بڑی مناسبت رکھی ہے. میں اور آپ جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اس دنیا کو آخرت کے ساتھ گہرا تعلق ہے. دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ایسی ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی رکھی. دنیا میں جو تکلیفیں ہیں، ایسی تکلیفیں اللہ نے آخرت میں بھی رکھی. یہ انسان دنیا کی نعمتوں کو کھا کر جنت کی نعمت کو یاد کرتا ہے کہ دنیا کا ایپل ایسا میٹھا ہوتا ہے تو جنت کا کیسا ہوگا. دنیا کا بنانا اس طرح کا ہوتا ہے کیلا، آخرت کا کیسا ہوگا. ایسے ہی دنیا کی تکلیفوں کو دیکھ کر آدمی آخرت کی تکلیف کو یاد کرتا ہے. چنانچہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ فانی دنیا نعمتوں اور زحمتوں سے ملی ہوئی ہے. نعمتوں اور زحمتوں سے ملی ہوئی. ایک آدمی ہے جس کے پاس ساری نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی. اور ایک آدمی کے پاس بہت ساری تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ نعمتیں ضرور ہوگی. اب دیکھیے، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کی ہے جس کو دیکھ کر غیب کی چیزوں کو یاد کر سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق مکان کے ساتھ ہو. مکان دیکھیے، سیریا جس کو شام کہتے، اللہ رب العزت نے وہاں کی زمین ایسی بنائی جہاں پہ زیتون ہوتا ہے، جو جنت کی چیز ہے. پھل فروٹ ہوتے ہیں وہاں، اچھے سے اچھے کھانے، اچھے سے اچھے پینے اور اچھے سے اچھے لباس بنتے ہیں وہاں. تو کہا کہ جنتی چیز ملک شام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کوئی یہ جگہ ہے. اور زمانے کے اعتبار سے فصل بہار جب آتی ہے، موسم بہار، تو پھل فروٹ دکھتے ہیں، پھول دکھتے ہیں، باغات کھلے ہوئے نظر آتے ہیں.
تو جس سے آدمی کو جنت کی یاد تازہ ہوتی. یہ تو جنت کی بات ہوئی. جہنم کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی بنائی ہے کہ دنیا میں ان کو دیکھ کر آدمی جہنم کو یاد کرتا ہے. کیونکہ ابھی کے زمانے کے اندر جو پبلک باتھ روم جو پہلے ہوتے تھے ابھی نہیں ہوتے، اس زمانے کے اندر پبلک باتھ روم میں گرم گرم پانی ہوتا تھا. آدمی جو غسل کے لیے جاتا اس کو رگڑا جاتا تھا، اس کو رگڑ کے دوسری جگہ بھیجا جاتا اور پھر غسل ہوتا، وہاں آدمی میل کچیل سے صاف ہوتا تھا. اسی لیے کہتے تھے اس زمانے میں کہ جو آدمی حمام میں جاوے تو ٹفن لے کے جاوے، کھانا لے کے جاوے، اس سے کہ جب غسل سے نکلے گا اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اس حمام کو دیکھ کر جہنم کو یاد کرتا ہے، کیونکہ کھولتا ہوا گرم گرم پانی اور وہاں غسل کے لیے جو آدمی رگڑ رہے ہیں، میل نکال رہے ہیں. جہنم میں بھی ایسا ہوگا. وہ ایمان والے کو اگر جہنم میں بھیجا جائے گا تو کیوں بھیجا جائے؟ سزا کے لیے. اس کو جنت میں جانے کے قابل بنانے کے لیے، اس کو جنت کے قابل بنانے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا. ایک آدمی نے خواب دیکھا تو مجھ سے پوچھا. وہ بتا رہے تھے کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے ابا کو، جن کا انتقال ہو گیا، کا ابا کا پوچھا تو کہا کہ وہ تو نہانے گئے، غسل کرنے. میں نے کہا کہ ان کو پڑھ پڑھ کے بخشو، اس لیے کہ وہاں تو صفائی کے لیے اسی کو جانا پڑے گا جو گناہوں کا میل کچیل ہوگا. اب جنت میں جانے کے قابل بننے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا صفائی کے لیے. خیر، تو غسل خانہ، اس کے اندر جہنم کی یاد آتی ہے کہ گرم کھولتا ہوا پانی ہے، وہاں کام کرنے والے اتنے سختی سے کام کرتے ہیں. جہنم میں داروغہ بھی ایسے ہوں گے. اور فصل بہار جیسے جنت کا نمونہ ہے، ایسے ہی گرمی کا موسم. اور بعض ایسے ممالک جہاں پر بالکل گرمی ہی گرمی رہتی ہے، ٹھنڈی کا نام نہیں، جیسے کہ جہنم میں ہوگا. اور بعض ایسے ممالک ہے جہاں اتنی ٹھنڈی رہے کہ آدمی کو زمہریر یاد آ جائے. جنت کے اندر، جہنم کے اندر جیسے گرمی کا عذاب ہوگا، وہاں پر ٹھنڈی کا عذاب بھی ہوگا، جس کو زمہریر کہتے ہیں. بعض جہنمیوں کو جہنم سے گرمی میں سے نکال کے بھی ٹھنڈی کا عذاب دینے کے لیے لے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دیکھیے، گرمی کا موسم جس کے اندر اتنی گرمی کہ آدمی تاب نہ لا سکے. اللہ رب العزت نے یہ دنیا کے اندر نمونے بنائے ہیں جنت کے اور جہنم کے. اب قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے. لہذا ایسے حالات کے اندر جہاں ہوائی طوفان ہوتا ہے، کئی قسم کے لوگ ہوتے. کچھ لوگ اس کو مذاق سمجھتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیش دیے جاتے ہیں. الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے کہ جب اس طرح کی ہوائیں چلے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. ہم ان کو دکھائیں گے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھائیں گے زمین و آسمان کے اندر، آفاق میں، فضا میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ وہ حق ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے آدمی تو اللہ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے اور اس سے ایمان بڑھتا ہے.
اللہ کی قدرت کو دیکھو تو آدمی کے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے. قرآن سے بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا بڑا، لیکن درۃ الناصحین ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت حسن کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، دریا کے کنارے آپ نے ایک جانور کو دیکھا. اس جانور کے اندر سے مختلف درندے کھا رہے ہیں، پانی آتا ہے تو پانی بھی اس کا کچھ حصہ لے جاتا ہے گوشت کا، تو مچھلیاں اندر کھا رہی، پرندے آتے پرندے کھا رہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کیوں نہیں اللہ، میرا ایمان ہے پورا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو. اللہ کی قدرت کو دیکھو تو پھر ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے. مسلسل کئی گھنٹوں تک ہوا کا چلنا، اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہوائیں ہوگی، اور کتنی طاقت والی ہوا، بڑے بڑے درختوں کو ہلا کے رکھ دے. اگر ان کو دیکھ کر بھی ہمارا دل ہلا نہیں ہے تو سمجھو کہ دل نہیں ہے، پتھر ہے، دل ہل جاوے اس سے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا رب اتنی طاقت والا ہے. اور سوچئے تو صحیح آپ لوگ، جس ہوا کے بغیر ہم لوگ تھوڑی دیر نہیں رک سکتے، تھوڑی دیر، اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ اس طرح چلا دیتا ہے کہ کتنوں کے لیے مصیبت بن جائے. یاد رکھو یہ ہوا اللہ کا لشکر ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے کہ کتنا لشکر ہے. جب اس نے بندوں کی ضرورت کو دیکھا تو اتنی بڑی مخلوق جس کو ہاتھی کہتے ہیں، چھوٹے سے پرندے کے ذریعے کام لیا کہ نہیں؟ ابابیل، ابراہا کیا لے کے آیا تھا؟ بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا تھا، بڑے بڑے ہاتھی، ایلیفنٹ، لیکن اس کے مقابلے میں چھوٹے سے پرندے کو اللہ نے دیکھا، ایک پرندوں کا جھنڈ. ان کے پاؤں کے اندر، پنجوں کے اندر بندوق کی گولیاں رکھی تھی، ایسی وہ پتھر تھے کہ وہ لگتے تھے سر میں سے، وہ پیچھے سے نکل جاتے، بندوق کی گولی سے زیادہ تیز اس کے اندر اثر تھا. تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جب اپنے پاور کو استعمال کرتی ہے وہ ذات، تو پھر ہاتھی جیسے ہاتھی کے مقابلے میں اتنے پرندے کو لاتا ہے. ہاں، تو یہ ہوا بھی اللہ کا لشکر ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو گالی دو، شریعت نے منع کیا ہے، ہم ہوا کو گالی نہیں دے سکتے. چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا، مستدرک حاکم میں، اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریح من روح اللہ، یہ ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے، یہ ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. تأتی بالرحمہ و تأتی بالعذاب، وہ تو رحمت لے کر بھی آتی ہے اور عذاب لے کر بھی آتی ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، جب تم ان ہوا کو دیکھو تو اس کو گالیاں مت دو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا،
وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا، اللہ تعالیٰ سے اس ہوا کی خیر مانگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اسباب کے درجے میں اپنے گھر کو باندھ دیتے ہیں، ادھر سے رسی باندھ رہے، ادھر سے رسی باندھ رہے کہ گھر بھاگ نہ جاؤ۔ کس کے مقابلے میں اس کی ہوا کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں وہ پھینک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسباب کے درجے میں ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور بھی چیزیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، اور ایک حدیث بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الریح تبعث عذابا لقوم، الریح تبعث عذابا لقوم ورحمتا للآخرین، ہوا کو بھیجا جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے بطور عذاب کے تو کچھ لوگوں کے لیے بطور رحمت کے۔ ایک قوم کے لیے عذاب ہے، ایک قوم کے لیے رحمت ہے، ہوتا ہے نہیں؟ قرآن مجید کے بارے میں آپ نے حدیث نہیں سنی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے تو کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ جو مانیں گے، جو چلیں گے، جو اس کی قیمت کو سمجھیں گے، تلاوت کریں گے، اس کے حقوق کو ادا کریں گے، اللہ ان کو اٹھائے گا، اور جو اس کی ناقدری کریں گے اللہ ان کو گرائے گا۔ یہ ہوا بھی ایسی چیز ہے، کسی کے لیے عذاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے، کسی کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ہاں، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ ایک ہی چیز کسی کے لیے نفع دے، دوسرے کے لیے نقصان دے۔ ہاں، ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ میں نے امام راضی کی تفسیر کے اندر ایک بات دیکھی تھی کہ ایک آدمی کسی جرم کے اندر پکڑا گیا، کسی جرم میں، تو اس کو افیون پلائی۔ افیون جانتے ہیں؟ افیون وہ نشے کی چیز ہے، جب بچے چھوٹے روتے بہت تھے تو اس کو گھس کے پلاتے تاکہ سویا رہے۔ یہ بہت ہی ٹھنڈی چیز ہوتی ہے افیون۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کو پلا دو اور ایک روم میں بند کر دو، صبح میں مر جائے گا۔ امام راضی نے یہ طب کی کتابوں سے قصہ لکھا ہے اور فرماتے کہ جب اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا، رات کو ایک اژدہا نکلا اور اس اژدہے نے، سانپ نے اس کو کاٹ لیا۔ ہوا کیا کہ وہ جی گیا۔ دوسرے دن جب صبح میں اس کو دیکھنے گئے تو وہ اچھی طرف گھوم رہا تھا۔ اس کو افیون ٹھنڈا اتنا کھلایا تھا تاکہ مر جائے، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے یہاں اس کی زندگی باقی تھی۔ سانپ کا جو زہر اس کو لگا تو زہر تو بہت گرم تھا، اس گرمی کو اس کے بدن نے برداشت کر لیا، اس لیے کہ پہلے سے ٹھنڈا اس کے اندر لگ رہا تھا بدن میں۔ اب دیکھیے، افیون تھا تو اس کے لیے مصیبت کے طور پر، لیکن اللہ نے اس کے لیے رحمت کر دی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جو ہوائیں چلتی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، کسی قوم کے لیے وہ رحمت بن کر آتی ہے، کسی کے لیے وہ عذاب بن کے آتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کو گالی مت دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ہوا کو برا بھلا کہا، لعنت کی لعنت۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور ہونے کی بد دعا کرنا۔ ہاں، کہتے ہیں ارے ملعون کہیں کے، تو ملعون کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ملعون کے معنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ہوا کو اس طرح سے کہا، لعنت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلعنوا الریح فانها مأمورۃ، تم ہوا کو گالی مت دو، اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو تو حکم دیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تجھے کدھر جانا ہے، تجھے کدھر جانا ہے۔ اب آدمی تو سوچ رہا ہے کہ ادھر آنے والا ہے،
جب ایک دفعہ آپ نے سن لیا کہ بھائی طوفان اس طرح آنے والا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا؟ ہم اس کو منانے لگ جائیں۔ ہم تو بعد میں صدقے کرتے ہیں، مصیبتیں آ جانے کے بعد بیمار پڑ جاتا ہے تو کام نکالو صدقہ، ارے پہلے سے نکالتا تو وہ آتی نہیں بیمار۔ صدقے کب نکلتے ہیں؟ مصیبت آ جانے کے بعد، حالانکہ مصیبت سے پہلے صدقہ نکالنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو دور رکھتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ آ جائے پھر نکالیں گے صدقہ۔ یہی تو ہو رہا ہے۔ اور مجھے معاف کرنا، یاد رکھیں اتنا بھاری طوفان چلا جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا فرسٹ نمبر کا یہ طوفان تھا۔ اب تم لیول بناتے رہو، کیٹیگری دیکھتے رہو، کیونکہ یہ تو خدا کا لشکر ہے، وہ کس طریقے سے بھیج سکتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس نے کچھ صدقہ نکالا ہو کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اگر اس میں عذاب ہے تو یا اللہ کتنے لوگ دکھی ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لذتوں میں مگن رہتے ہیں۔ ہاں، ہماری لذتیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یوں سوچتے ہیں کہ ارے ابھی موقع ملا ہے، فائدہ اٹھا لے، پھر موقع نہیں ملا تو کیا کرے گا؟ نہیں میرے دوستو، اللہ کی طرف سے یہ موقع اس لیے لائے جاتے ہیں کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ہم روئیں، گر گرائیں، اس کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ آپ دیکھیے ذرا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا ہیں۔ طائف کے اندر تشریف لے گئے دعوت کے لیے، دین پھیلانے گئے، وہاں کے لوگوں نے کتنا ستایا، کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم الیک اشکو بسی، میں اپنی بدحالی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، وضعفی، میری کمزوری کی، وقلت حیلتی، اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ تو مجھ سے اگر ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور تو راضی ہے تو کوئی بات نہیں، تو ناراض ہے تو تجھے منانا پڑے گا، تو ناراض ہے تو تجھے منانا پڑے گا، اگر تو راضی ہے تو کسی کی پرواہ کی بات نہیں۔ اتنا بڑا نبی جو سید الانبیاء والمرسلین، یہ ایسے دعوت کے کام کے اندر بھی ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں نے اس وقت نہیں سمجھا اس حق کو، اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی عاجزی میرے سامنے دکھاؤ، لیکن اللہ معاف کرے، ذرا کہہ دیا، ہم تو اتنا ایمان رکھتے ہیں یہ خبروں کے اوپر کہ ہم مسجد کو دیکھنے بھی نہیں آتے، مسجد کو دیکھنے بھی نہیں آتے۔ مجھے معاف کرنا، ہم لوگ یقیناً پورے ماڈرن ہو گئے، ہمیں کتاب و سنت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا کہ ان خبروں کے اوپر یقین ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک باب کھولا ہے علم کا، وہ اندازے سے بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اندازہ دے سکتے ہیں، بھئی ادھر جا رہا ہے، خدا قادر ہے اس کے اوپر کہ ادھر پھیر دے، دوبارہ واپس لے آئے۔ ہوا ہے دنیا میں ایسا، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، یہی سادگی، اسلام کے سادے طریقے پہ ہمیں آنا پڑے گا، نہیں آئیں گے تو پیٹ پیٹ کے لائے گا۔ ہاں، ہم لوگوں کو سادگی پہ آنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہوا ہے، اس کو تو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، تم اس کو گالی مت دو، اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ، جو آدمی کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے اور وہ چیز اس کے لائق نہیں ہے، تو وہ تمہاری طرف واپس آئے گی۔ اسی لیے کہا کہ کسی کو کافر ایسے ہی مت کہہ دو، اگر وہ کافر نہیں تو کفر تمہاری طرف لوٹے گا۔ کسی پر لعنت مت کرو۔ امام غزالی کے حوالے سے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر لعنت ہو سکتی ہے تو 3 سبب سے ہو سکتی ہے۔ کفر، آدمی کفر پہ مر گیا ہے تو پھر لعنت کرے، اگر زندہ ہے تو پتہ نہیں اللہ اس کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اور ہم نے نعوذ باللہ ایمان کھینچ بھی سکتا ہے۔ ایک نمبر 2، بدعت، بدعت کے اندر جو مبتلا ہے کا اس کی وجہ سے لعنت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، فسق، فاسق آدمی ہے، بڑے بڑے گناہوں کے مبتلا ہے کا، یہ 3 سبب امام غزالی نے لکھا جس کو ملا علی قاری نے لکھا۔ خیر،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کیا بتایا کہ اس طرح کے حالات آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیا ہم خبریں سنتے رہیں گے کہ کیا خبر آ رہی ہے؟ ہاں بھائی ادھر جا رہا ہے دیکھنا، یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، الریح من روح اللہ تعالی، یہ ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے، تأتی بالرحمہ وبالعذاب، کبھی تو وہ رحمت لے کر آتی ہے، خوب گرمی ہو اور ہوا کا ایک جھونکا چل پڑا ہوتا، آہا کیا مزہ آ گیا، ٹھنڈک کتنی اچھی لگی، ہوتا ہے یہی تو ہوا ہے، اس کا تھوڑا پاور بڑھ گیا تو ہم نے اس کو طوفان کہہ دیا۔ کہا کہ یہ رحمت لے کر آتی ہے اور عذاب لے کر بھی آتی ہے، فلا تسبوها، لہذا تم اس کو گالی مت دو، وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو کہ یا اللہ اس میں جو بھلائی ہے اس ہوا کی تو ہمیں عطا فرما، ہاں، اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو ہمیں پناہ عطا فرما، اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ اس میں اگر کوئی شر ہو تو اس سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جنت اور جہنم کے نمونے بتائے۔ ہاں یہ دنیا کے اندر یہ حالات ہے کہ آدمی گھبرا جاتا ہے، کیا ہوگا اب، کیا ہوگا، ہوتا ہے قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت کے بارے میں سوچو کہ یہ ہوا کی جو سنکار ایسے ہم کی آواز جب جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کیا کرے گی، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اسی ہوا سے تو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو، پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ہاں اللہ رب العزت سے پناہ مانگو اس کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ کیسے سوال کریں گے، کیا دعا کریں گے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ دعا کے الفاظ کیسے ہوں گے، کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی مت دو، اس کو برا بھلا مت کہو، فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، اگر تمہیں ہوا سے کوئی چیز ایسی نظر آئے جو ناپسند ہے آپ کو تو کیا دعا کرو، قولوا، تو یہ کہو اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا، اور جو کچھ بھلائی اس ہوا میں ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جس کا اس کو حکم دیا گیا جس بھلائی کا وہ بھلائی ہمیں عطا فرما، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، اور اس ہوا کے شر سے، اور ہوا کے اندر جو شر چھپا ہوا ہے اس سے، اور جس شر کا حکم دیا گیا اس ہوا کو اس سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ کتنی بھاری دعا ہے، سب باتیں آ گئی بھائی، میری اور آپ کی نظریں تو یہاں تک ہے، ایسے دیکھتے ہیں پیچھے کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک آدمی کا میں سن رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نظام ایسا ہے، ہم لوگ صرف اوپر دیکھتے ہیں لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے۔ کہا کہ ایک آدمی نے آنکھ سے دیکھا، پھل دیکھا آم کو، یہاں تو آم کے اوپر کوئی مارتا ہے پیٹتا نہیں ہے، ہمارے انڈیا میں تو اگر کسی کے آم کے درخت پہ چلے جائے تو پھر پٹائی اچھی ہو جائے، تو آنکھ نے دیکھا، پاؤں چلا لیکن پاؤں تو توڑ نہیں سکتا تھا، تو پاؤں سے چل کے گیا اور ہاتھ سے توڑا، اور ہاتھ سے کھا نہیں سکتا تھا تو اس نے منہ میں دیا، زبان نے مزہ لیا اور پیٹ میں پہنچ گیا، اتنے میں آ گیا مالک نے آ کے جو دیکھا کہ ہاں یہ آم توڑ رہا تھا تو اس کو ایک ڈنڈا ٹھوکا یہاں پشت کے اوپر۔ پشت نے کہا میرا کیا قصور ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، مجھے کیوں پڑا؟ اتنے میں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس کا یہیں سے شروع ہوا تھا، اس میں نہ دیکھا ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ ہم تو ظاہر پر ہیں، صرف پیچھے اس کا کیا راز ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ ہواؤں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بھاری بھرکم ہوا چلی اور یہ ہوا، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے
انہوں نے دیکھا کہ ایک تالاب کے اوپر ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کا پتا گرا، اس پتے کے گرتے ہی اس پتے کے اوپر ایک بچھو بیٹھ گیا، پتا ایسے چلتا رہا، دریا کے کنارے، ندی کے کنارے پہنچا، اور پتا پانی کنارے پہ پہنچا، بچھو وہاں سے کودا، اور ایک آدمی وہاں سویا ہوا تو اس کے پاس پہنچا۔ یہ اللہ والے اس کی طاق میں تھے کہ یہ کیا کرتا ہے، جا کے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک سانپ اس کے منہ میں جانے کی تیاری میں ہے، جاتے ہی بچھو نے اس کو کاٹ لیا، اس سانپ کو کاٹا، سانپ وہیں پر مر گیا۔ اللہ والے نے سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑا بزرگ آدمی ہوگا جس کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے بچھو کو لگا دیا اس کی خدمت کے لیے۔ اس آدمی کو اٹھایا کہ بھائی اٹھ، تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ کہا کہ یار اتنا میں تو اچھا سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو سو رہا ہے، لیکن وہ نہیں سوتا۔ اللہ کے راز میرے عزیزوں وہی جانتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ ہوا آئی اور یہ نقصان کس کا ہوا، کسی کا یہ ہوا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک منظم ترتیب کے ساتھ خدا کا کام ہو رہا ہے، کوئی الٹ ٹپ نہیں ہوتا، اور وہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف آپ لگا دو، کتنے اسباب اختیار کر لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس سے مدد مانگو گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال جیسے میں نے کہا کہ مصیبت آ گئی، پھنس گئے، سب کچھ ہو گیا، آپ صدقہ نکالیں، دو صدقہ، ارے پہلے سے دینا چاہیے تھا ہے۔ اور دوسری بات، ہم اسباب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مسبب الاسباب کو اتنا دھیان نہیں دیتے کہ اس کے سامنے روئیں، گر گرائیں۔ اور یہ کام تو ہر مرکز پہ ہونا چاہیے تھا، الحمدللہ یہاں بھی ساتھیوں نے ساتھ دیا، اور تقریباً 16-17 آدمی یہاں بیٹھ کے یاسین پڑھ کے دعا پڑھی، یاسین شریف دعا کی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں۔ ایسے حالات تو دنیا میں آتے رہے، جس سے ایمان والے کا ایمان بڑھے گا، اور کافر ہوگا وہ تو اپنے اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے گا۔ ہمارا تو اللہ ہے، اور اسی سے ہمیں تعلق کو بڑھانا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے تو پہلے سے ہمیں کہہ رکھا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ہی بلا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، وہ نکل چکے ہیں حد سے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح کے حالات کا آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جنت اور جہنم کے نمونے بنائے، اچھے سے اچھے مناظر ہیں جو جنت کی یاد دلا رہے ہیں، اور برے سے برے مناظر، ڈراؤنی شکلیں، یہ ساری چیزیں جہنم کی یاد دلاتی ہے۔ ایسے موقع پہ آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ اس سے ہمیں اتنا ڈر لگ رہا ہے، وہاں کیا میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، جب خود نبی بشارت سنائے تو وہ جنتی آپ کے بغیر جنت کا تالا نہیں کھلے، کوئی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک کہ میرے اور آپ کے آقا نہ جائے، کوئی نبی نہیں جا سکتا، کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ امت نہ جائے۔ لیکن آپ کا حال کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں ما حبت ریح قط الا جس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتئی، جب کبھی ہوا چلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، ایسے زمین کے اوپر ٹیک کر بیٹھ جاتے اور فرماتے اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اے اللہ اس ہوا کو تو رحمت بنا دے، اس ہوا کو عذاب مت بنا۔ ہاں ہوتا ہے بعض چیزیں ظاہر میں اچھی ہوتی ہے لیکن اندر مصیبت ہوتی ہے۔ کھانا کھایا بہت اچھا لذیذ تھا لیکن اس میں فوڈ پوائزن تھا،
کچھ پوائزن ہو گیا تھا، ساروں کے پیٹ گڑبڑ ہو گئے. بھائی کھانا کھایا تھا اتنا اچھا اور لذیذ تھا کہ تمہیں لذیذ رکھ رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو لیے ان کے لیے اس کو بجائے رحمت کے ایک سزا رکھی تھی، اس کے اندر مصیبت ڈال دی تھی. تو اللہ تعالی خیر کے نقشوں میں برائی لاتا ہے اور برائی کے نقشوں میں خیر لاتا ہے. تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم اجعلھا رحمتا ولا تجعلھا عذابا، اے اللہ تو اس کو رحمت بنا اس ہوا کو اور عذاب مت بنا. اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا، اے اللہ اس کو ہوائیں بنانا. قرآن مجید میں جہاں اکثر پلورل استعمال ہوا ہے ریح کا لفظ وہ خیر کے لیے. هو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يديه، اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بارش برسے گی، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اللہ اس کو ہوائیں بنانا، یعنی رحمت والی بنانا، اس کو عذاب مت بنا. ریح واحد ہے جو ریح عقیم، ایسی ہوا جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، وہ مت بنانا. اور آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں سے بتلایا کہ بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واحد سنگل لفظ استعمال کیا ہے جو عذاب کے معنی میں آیا ریح، اور پلورل استعمال کر کے اشارہ کیا کہ یہ رحمت کے معنی میں کہ اللہ اس کو ہوائیں بنا دے، رحمت والی بنا دے. میرے بھائیوں، ہم لوگوں سے یہی چاہا جاتا ہے دین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، کہ ایسے حالات میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دعائیں کریں. کیسی دعا؟ اپنی عاجزی ظاہر کرو. آخر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے کون سی دعا کی؟ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے پاور کو قبول کرو. انی کنت من الظالمین، ظالم میں سے میں ہوں، ظالمین میں سے تو میں ہوں، میں نکما ہوں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سنتا ہے. بعض مفسرین نے اسی سے دلیل پکڑی کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کے اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ظالم. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنے آپ کی عاجزی کا اظہار کرو. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب چیزیں ہیں، وہاں عاجزی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آئی ہوئی ہوا کو وہ موڑ بھی سکتا ہے. یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے، قوم گر گئی اللہ کے سامنے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. وہ بستی والے جب عذاب آتا تھا تو پھر جھکتے تو وہ نہیں ٹلتا تھا، آ گیا عذاب اب کیا. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی. یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے. لمبا ایک تفصیلی واقعہ ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ اپنی عاجزی دیکھنا چاہتا ہے. بندے سے یہ چاہتے کہ میرا بندہ کہیں اور جاتا ہے یا میرے پاس آتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا میرے بھائیوں، جب کبھی اس طرح کی چیز دیکھو تو کم از کم 50 سینٹ کا صدقہ کر دو. کون کہتا ہے آپ کو کہ برا بکرا ذبح کرو؟ کون کہتا ہے کہ بڑا جانور ذبح کرو؟ ہاں، چھوٹی سی چیز بھی دے دو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، کوئی بیمار ہو گیا تو آپ صدقہ کرو. ارے پہلے سے دیتے رہتے تو یہ بلائی نہیں آتی. تو صدقہ پہلے سے کرنے کا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور رکھے گا. خیر میرے بھائیوں، اس کے اندر بھی ایک لیسن ہوتا ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ آ کے چلا گیا، ایک ہسٹری بنا کے چلا گیا کہ ورلڈ کے اندر پہلے نمبر کا جو طوفان آیا تھا وہ 2020 کے اندر آیا تھا، دسمبر کے اندر. نہیں، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. کچھ لوگوں کو اللہ بیدار کرنا چاہتا ہے کہ بھئی بیدار ہو جاؤ، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. ایک دنیا کے اندر درخت کا پتا نہیں گر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ ہواؤں کا نظام کیسے اس کے بغیر چلے گا؟ اللہ کی اجازت سے. یہ اس کا لشکر ہے. جب چیونٹی اس کے لشکر کا کام کر سکتی ہے، ایک ابابیل اس کے لشکر کا کام کر سکتا ہے، تو پھر ہوائیں بھی اس کی قدرت میں ہے اور اسی کے اشارے سے چلتی ہے. ہاں نہیں،
ایک آدمی لوہار کا کام کرتا ہے، وہ بتی ایسے کر رہا ہے، گرم ہوا نکلتی ہے، وہاں گرم ہوا، کبھی وہ بند کر دیتا ہے تو پھر ادھر ہوا نہیں جاتی. یہ تو چھوٹی چیز ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی بنائی ہوئی بتی کے اندر وہ اس طرح گرم ہوا ڈالتا ہے، نکالتا ہے، ادھر کر سکتا ہے. یہ تو اللہ کی ذات ہے، ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں. اس لیے اس کو بھول کر ہم سوچیں کہ کامیاب ہو جائے، نہیں ہو سکتا. یہ چاہا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنا کنیکشن اللہ سے بڑھائیں، اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیں. نمازیں 5 وقت کی ٹائم پہ پڑھو میرے بھائیوں، اپنے مرکزوں کو آباد کرو. اپنے مرکز کو ہونا تو یہ ہے کہ ہماری ایک بھی نماز بغیر جماعت کے نہ ہو. یہاں تو کیا ہے بھائی، طوفان کہا کہ نہیں، چلو ٹھیک ہے بھائی، کرفیو تھا تب تو سمجھ میں آیا کہ 4 بجے سے، لیکن دیکھا گیا کہ ذرا ایسے اندھیرا ہو گیا کہ نہیں اب نہیں جائیں گے، کچھ شروع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے وہیں تو جانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اذا حزبہ امر، آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا مسجد کی طرف جاتے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں کہیں یہ طوفان ہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ تمام ایمان والوں کو اللہ بچائے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ بچا لے. کون اس کے اللہ کے مقابلے کی کون طاقت رکھتا ہے؟ کون ہے؟ پوری دنیا نے یہ بتا دیا کہ اتنے بجے آئے گا، اتنا آئے گا، لیکن کسی نے یہ کہا کہ ہم اس کو ٹرن کرتے ہیں یا ہم اس کو قابو میں کر لیں گے؟ کسی نے کہا نہیں، کوئی نہیں کر سکتا اس کا مقابلہ. جب اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جھک جانا چاہیے اس کے ساتھ، اور وہ اسی سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.